ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بعثت ملی، نبوت ملی، آپ کو مشرکین مکہ اور تمام بنی نوع انسان کی اصلاح کے لیے بھیجے گئے، تو آپ کو حکم دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رشتہ داروں کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ اسی لیے آپ کو ان ارسلناک بشیرا و نذیرا بھی کہا گیا، ڈرانے والا۔ تو آپ نے سب سے پہلے مکہ کی عقیدے کی اصلاح پہ کام شروع کیا۔ کیوں؟ اس لیے وہ گھر جو ابراہیم علیہ السلام نے خالص توحید کی بنیاد پہ بنائے گئے تھے، اس گھر میں کتنے بت رکھے ہوئے تھے؟ 360 بت رکھ کے ان بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور وہ گھر جس کو خالص توحید کی بنیاد پہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، ویسے تو اس کی تعمیر تو آدم علیہ السلام نے کیا تھا، البتہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کی بنیاد کو بلند کر لیں، تو انہوں نے بنایا اور بیت اللہ کی تعمیر کر کے اس کو خالص کی تعلیم کے لیے قائم کیا تھا۔ وہاں پہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ان مشرکین مکہ نے 360 بت رکھ کے ان بتوں کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ اب سب سے پہلے ان کے اخلاق کی درستگی سے پہلے عقیدہ کی درستگی کی طرح اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلا کے ان کی عقیدے کی اصلاح پہ کام کر لیں۔ تو آپ سب سے پہلے صفا پہاڑ پہ چڑھتے ہیں۔ وہاں چڑھنے کے بعد مشرکین مکہ کے ہر قبیلے کے نام لے کے پکارتا ہے، یا بنو ہاشم، یا بنو عبد مناف، یا بنو امیہ، فلان فستان کہہ کے وہ پکارا۔ سب کے سب میدان صفا پہاڑ کے دامن میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ پوچھتا ہے ان سے، لوگوں میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو کیا جواب دیا لوگوں نے؟ کہا آپ تو صادق الامین ہیں، آپ صادق الامین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو آپ نے کہا اگر میں یہ بات کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا ایک فوج حملہ کرنے والے ہیں، کیا آپ مان لو گے؟ سب نے بیک زبان کہا ہم مان لیتے ہیں۔ پھر آپ نے تحقیق چاہا، کیوں مان لیتے ہو؟ تو کہا اس لیے کہ ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، نہ سنا ہے۔ تو پھر آپ نے کہا اچھا، تو پھر میں تمہیں عذاب الہی سے بتا، ایک اللہ کی عبادت کر لو اور اس بیت اللہ میں رکھے ہوئے ان سارے بتوں کو توڑ دو، ختم کر لو، ان کو چھوڑ دو۔ تو وہاں پر آپ کا چاچا ابو لہب نے کیا کہا؟ تبت لکا الہذا جماعتنا، اے محمد تیرے لیے نعوذ باللہ تباہی ہو، صرف اسی بات کے لیے تم نے ہمیں یہیں اکٹھے کیا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان کا یہ بات پسند نہیں آیا، ان کے خلاف پورا سورۃ اللہب نازل فرما دی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نبی کے لیے تباہی نہیں ہے، ابو لہب تیرے لیے تباہی ہے، تیرے لیے ہلاکت ہے، تیرے بیوی کے لیے تباہی ہے، ہلاکت ہے۔ میرے نبی کے نام تا قیامت تک لوگ اپنے زبان پہ جاری رکھیں گے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میں اے محمد تیرا نام کو تا قیامت تک جاری رکھوں گا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں پڑھیں گے آپ کو نام سن کے، تو ان کے لیے کوئی نجات کا ذریعہ نہیں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو لہذا عقیدے کی درستگی اعمال کی قبولیت پہ یعنی دار و مدار ہے۔ اب یہ عقیدے کے بارے میں آپ نے پڑھ لی ہے، تو ہم آگے توحید کے بارے میں آپ کو پڑھاؤں گا۔